عرش اعظم یا فضائے لامکان تک ہے، خدا ہی جانے ان کی منزل رفعت کہاں تک ہے، اور خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری ہے۔ جی جی کیا بات ہے، خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری، خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے، کہاں تک ہے، بے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے۔ اور شجر بولا، حجر بولا، قمر نے شک کیا سینہ، شجر بولا، حجر بولا، قمر نے شک کیا سینہ، شہ لولاک کی عظمت کا قائل بے زباں تک ہے، شہ لولاک کی عظمت کا قائل بے زباں تک ہے۔ اور ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، یہ شان اہل سنت کی ہے، ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، ہمارے بگڑے مقدر سنورنے والے ہیں، بے شک جی، ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، جی ہمارے بگڑے مقدر سنورنے والے ہیں، اور بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے جی، بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ اور ہم گنہگار سہی کام یہ کر جائیں گے، نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے، بے شک میرے سینے میں مہکتا ہے محبت کا گلاب، جی، ہنستے ہنستے یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ بکھر جائیں گے، ہنستے ہنستے تیرے قدموں پہ بکھر جائیں گے۔ اور ہم تو پروانے ہیں، جی اور دل میں لگن ہے تیری، جی جی جی، ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری، روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، جی روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے۔ آئیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، آج کے اس بزم کے خصوصی مہمان آل رسول، فرزند بطول، باغ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا کے پھول، شہزادہ غوث اعظم، گل گلزار اشرفیت، پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا الشاہ سید محمد اجمل اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکات عمر قدسیہ، جن کی زیارت ہی ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتی ہے، بے شک بے شک، قریب و رونق افروز ہوں گے، اور آپ ان کے مواعظ حسنہ سے فیضیاب ہوں گے، اور آپ کے روح انور کی زیارت سے اپنے قلوب کو منور کریں گے۔ کچھ لمحات کے لیے آپ مجھے برداشت کریں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد
میں نے کلام ربانی کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. پہلے اس کا مفہوم آپ سماعت فرمائیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمارا آپ کا رب کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ. وَهُوَ توجہ وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ جی جی یعنی تمہارا رب جی آپ کا پروردگار ساری کائنات کا پالنہار خالق و مالک جی معکم تمہارے ساتھ ہے. جی بے شک. اللہ رب العزت اپنے ہی کلام میں اپنے بندوں کو یہ مژدہ دے رہا ہے خوشخبری سنا رہا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ بول دیجئے تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. ایسا نہیں کہ آپ جلسے میں آئے ہیں اس لیے ساتھ ہے آپ نمازی ہیں اس لیے ساتھ ہے نہیں. اینما کنتم اے اللہ کے بندوں تم چاہے جہاں رہو جی کہیں بھی رہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. بے شک. تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے اور صرف ساتھ ہے ہی نہیں بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہارا رب اسے ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے. بالکل حق. جی تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. جشن رسول میں بیٹھو مؤدب بیٹھو باادب بیٹھو اس لیے کہ اس وقت بھی آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے کون عشق میں ڈوب کر کے آیا ہے اور کون وقت گزاری کے لیے آیا ہے. جی جی کیا بات ہے. بالکل حق فرمائے. وَهُوَ مَعَكُمْ وہ رب تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں رہو اجالے میں اندھیرے میں خلوت میں جلوت میں کھیت میں کھلیان میں بازار میں دکان میں وطن میں پردیس میں چاہے جہاں رہو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے بے شک بے شک. جی ہم اور آپ کے ساتھ ہے. یہ کسی عالم علامہ مولانا کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے رب کی بات ہے. جی بے شک. قرآن کی عظمتوں کو سلام کلام ربانی ہے یہ آیات قرآنی ہے یہ. بے شک بے شک. جی زندہ باد زندہ باد. آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ایک ایک عمل کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے چاہے جہاں رہو کہہ کے اللہ رب العزت نے یہ عمومیت آپ کو عطا فرما دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. ساتھ بے شک. جی زندہ باد. آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ذرا سا ٹھہرے یہ مدرسے کا جشن ہے جس میں آپ شرکت کر رہے ہیں. مدرسے کے طلبہ سے خصوصی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ وقت کو بیکار نہ کریں توجہ دیں اور غور سے کچھ باتیں سن لیں. یہ کلام ربانی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
کہ ہمارا رب کہاں ہے، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارا معبود کہاں ہے؟ تو محبوب میرے بندوں کو تم جواب دو، فإنی قریب، اے بندو تمہارا رب تمہارے قریب ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارا معبود تمہارے، آپ کا رب آپ کے قریب ہے، اور قریب اتنا ہے کہ جب تم مانگتے ہو اپنے رب سے پکارتے ہو، اس سے مناجات کرتے ہو، تو رب کریم تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور جو مانگتے ہو وہ تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ، فإنی قریب، غور سے سنیے گا، اور قریب تو اتنا مشہور لفظ ہے جو ہماری آپ کی روزمرہ کی زبان میں بھی استعمال ہے۔ جی جی، رب فرماتا ہے بے شک میں اپنے بندے کے قریب، بول دیجئے قریب، یہ دوسری آیت تھی۔ پہلی آیت میں رب نے فرمایا کہ بندوں کے ساتھ ہے رب، دوسری آیت میں فرمایا رب نے کہ میں بندے کے قریب، بولیے نا میں بندے کے قریب ہوں، اور صرف قریب نہیں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے سبحان اللہ، پکارو تو صحیح اپنے رب کو، بے شک بے شک، مناجات کرو تو صحیح اپنے رب سے، دعاؤں کے ذریعے باتو تو صحیح اپنے رب سے۔ رب فرماتا ہے میں قبول کرتا ہوں بندے کی دعا کو۔ اس کی شان یہ ہے، حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کو یا رب کہتے ہوئے آواز دیتا ہے تو قریب رب اپنے بندے کی ایک آواز پر 70 مرتبہ پلٹ کر کے جواب دیتا ہے۔ بے شک جی، کتنی بار؟ 70 مرتبہ، کتنی بار؟ 70 مرتبہ بندہ کہے یا ربی تو رب کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے سبحان، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، 70 مرتبہ، 70 بار رب جواب دیتا ہے۔ جی کتنا قریب ہے وہ رب، کتنا رحیم ہے وہ رب، کتنا پیار ہے اس رب کو اپنے بندے سے، ایک بار پکارو 70 بار جواب پاؤ۔ جواب پاؤ جی، کریم رب بندے کے لبیک، بندے کے یا ربی کہنے پر لبیک یا عبدی کا تکرار 70 مرتبہ فرمائے۔ جی کیسا پیار ہے، کیسی چاہت ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں کہ اہل اسٹیج علماء حفاظ قراء یہ پکارے تو رب 70 بار جواب دے، نہیں، اے نافرمانو تم آؤ، اے جی، اے گنہگارو تم آؤ۔ یہ تو پکارتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی گنہگار بندہ اپنے رب کی شان قریبی پر دستک دیتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت ٹھوکنے لگتی ہے۔ آج اس نے پکارا ہے تو نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت کشف دستار بندی، 70 بار پلٹ کر کے جواب دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ آپ پکاریے، زمانے میں جیتے ہیں آپ، روزمرہ کے حالات سے گزرتے ہیں آپ، کسی دور والے کو ایک بار آواز دو تو وہ فوراً جواب دیتا ہے، جی جی، لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے، جوانوں تمہاری خصوصی توجہ چاہوں گا، آنے والے کل کے لیے تمہارے ہی ہاتھوں میں امت کا شیرازہ ہوگا، اور تمہیں ہی وہ کام کرنا ہے جو آج کے یہ بزرگ کر رہے ہیں، جی جی بالکل، جو آج یہ
آواز ایک بار لگاؤ رب 70 بار جواب دیتا ہے. طریقہ کیا ہے آج؟ باپ اپنے بیٹے سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. وہ جیتا ہے بیٹے کے لیے، مرتا ہے بیٹے کے لیے، رات دن ایک کر دیتا ہے اس بیٹے کے لیے. اور بیٹے کو بھی یہ احساس ہے کہ میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. کبھی پکاریے گا اس کو. دوسرے کمرے میں بیٹھا ہو آپ، اپنے کمرے میں کسی حاجت کے لیے، بوڑھے ماں باپ جب اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں تو کبھی تو جواب نہیں ملتا، کبھی جواب ملتا ہے تو صرف آواز آتی ہے، وہ بیٹا نہیں آتا. بے شک جی. کیوں؟ اسے یقین ہے کہ میرا باپ مجھے کوئی سزا وزا دینے والا نہیں ہے، وہ پیار ہی اتنا کرتا ہے. ابھی بلایا پھر آئے گا، بیٹا آئے گا نہیں. اپنی مستی میں ہے، اپنے کام میں ہے، اپنی کتاب میں ہے، اپنے کھیل میں ہے، اور آج کے دور کو کہیں تو اپنے موبائل میں ہے، واٹس ایپ پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے. آئے گا نہیں. صرف آواز آئے گی، وہ دوبارہ بلائیے، ہاں آیا. آئے گا بھی نہیں. لفظوں میں آیا، وجود میں چل کے اب بھی بولیے نا، وجود میں چل کے اب بھی نہیں آیا. یہ آپ لوگوں کے روز مرہ کے حالات ہیں، اس کا آپ کو تجربہ ہے. جو جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی بھروسہ ہوتا ہے آپ کے پیار پہ، اس لیے جلدی آتا بھی نہیں. جی ہم نافرمان، ہم اسی اشیاء، نمازیں چھوڑی، حج چھوڑا، زکات چھوڑے، عبادتیں چھوڑی، پورا دن نافرمانی میں گزارا، لیکن درد جاگا، عشق جاگا، محبت جاگی، رب سے محبت کا ایک جذبہ بیدار ہوا. تڑپ کر کے بندے نے کہا یا ربی، کرم پکارتا ہے. بے شک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. 70 بار رب کا کرم پکارتا ہے. بندے تو نے بھی کسے پکارا ہے؟ جی وہ رب ہے کرم والا. اچھا سنیے، آپ کسی محبوب کو، عالم صاحب سے محبت ہے، آپ کو کبھی پکاریے تو یہ ایک بار نہیں 3 بار کہیں کہ ہاں ہاں سیٹھ صاحب آؤں گا آؤں گا آؤں گا، تو آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک یقین ہو جائے گا کہ حضرت نے 3 بار کہا ہے آؤں گا. جی سمجھ گئے آپ؟ 3 بار میں آپ کو اتنا یقین ہے، وہاں تو 70 بار آواز آ رہی ہے. بے شک جی. بولے نا کتنی بار؟ اور یہ تو آواز ہے، یہ تو آواز ہے. صاحب نزہت المجالس حضرت عبد الرحمن ابن عبد السلام صفوری نزہت المجالس میں یہ روایت نقل کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا، اگر دل میں اتر گئی تو انقلاب آئے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا مقدس بندہ، عارف بندہ، ولی بندہ جنگل میں عبادت کر رہا ہے، راستے کے کنارے مصلی بچھا کے. ادھر سے ایک گھوڑے پہ سوار گزرا. جی جو گھوڑے پہ جا رہا تھا وہ بڑے کرو فر کے ساتھ جا رہا تھا. گھوڑا بڑا قیمتی، اس کے اوپر زین کاٹھی لگام بڑا قیمتی، گھوڑے پہ بیٹھنے والا بھی قیمتی. جی تو ذرا بڑے کرو فر سے، شان سے، شوکت سے چلا جا رہا. اللہ کے نیک بندے کی نظر پڑی بوڑھے فقیر کی، تو کہا اے گھوڑے پہ سوار ہو کر جانے والے، ذرا ٹھہر جا اور مجھ بوڑھے کے 2-3 سوالوں کے جواب دے جا. جی 2-3 سوالوں کے جواب دے جا. اس نے دیکھا جنگل ہے، ویرانہ ہے، صحرا ہے، اکیلا بابا ہے، آواز لگائی ہے، کوئی ضرورت ہوگی. گھوڑے کی لگام کھینچی، کہا بابا ذرا جلدی میں ہوں، پوچھ لو. جی اللہ والے نے نیچے سے ہی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، اے گھوڑے پہ سوار ہو کر جانے والے، تو اپنا تعارف تو کرا دے کہ تو ہے کون. جی بھئی کون ہے تو؟ پوچھتے ہیں کسی کو بڑا بھاؤ بھاؤ تاؤ میں دیکھیں تو پوچھتے ہیں عقل والے کہ آخر تو ہے کون. جی گھوڑے پہ بیٹھنے والے نے کہا بابا کیا آپ مجھے
کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ نہیں جانتے، پورا کندر کی پوری بیت جانتی ہے مجھے اور آپ مجھے نہیں جانتے۔ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے، باہر جا کے کہیں گے ہمارے علاقے میں مراد آباد سے آپ جب کندر کی طرف چلیں گے تو بگاڑی ہے، کندر کی ہے، سیفری ہے، پوری بیت میں میرا نام لے لو، کوئی بھی بتا دے گا۔ جی 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 بڑا یقین ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، اسے بھی ایسا ہی یقین تھا۔ بابا مجھے نہیں جانتے، کہا نہیں تمہیں کون؟ کہنے لگا اس علاقے کا جو بادشاہ وقت ہے میں اس کا بڑا خاص غلام ہوں۔ جی جو اس علاقے کا بادشاہ ہے میں اس کا کارندہ ہوں اور بڑا خاص، بڑا پوچھا وزیر ہے؟ نہیں۔ دبیر ہے؟ نہیں۔ آخر سپہ سالار ہے؟ نہیں۔ کس اونچے عہدے پر ہے؟ جی 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 کون سا اعلیٰ عہدہ ہے تیرا بادشاہ کے دربار میں؟ تو وہ بھولے والا کہتا ہے ذرا غور سے سننا، محبت سے سننا، اور دل حاضر ہے تو عشق کی آگ کو جلا کے سننا۔ کہتا ہے بابا اگر مجھے دولت چاہیے ہوتی تو میں وزیر بنتا۔ جی کیا بنتا؟ وزیر بنتا، دبیر بنتا، منشی بنتا، خزانچی بنتا، سپہ سالار بنتا۔ کہا پھر ہے کیا تیرا عہدہ؟ کہا بڑا خاص عہدہ ہے جس پر مجھ کو میرے بادشاہ نے رکھا ہوا ہے۔ کہا وہ عہدہ کیا ہے؟ غور سے، عہدہ کیا ہے؟ کہا میرے بادشاہ کو جب بھوک لگتی ہے تو میں اسے کھلاتا ہوں۔ جی میں اسے کھلا، مطلب میرا بادشاہ صرف مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، میرے سوا کسی کے ہاتھ سے نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے۔ کیوں؟ جان کا خطرہ ہے، حکومت کا خطرہ ہے۔ جو بھروسہ بادشاہ مجھ پہ کرتا ہے وہ اپنے بچوں پہ نہیں کرتا، اپنی بیوی پہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پہ نہیں کرتا، اپنے خاندان والوں پہ نہیں کرتا، اپنے وزیر پر، اپنے سپہ سالار پر، اپنے دبیر پر نہیں کرتا، اس لیے کہ بادشاہوں نے دھوکے کھائے ہیں۔ جی بادشاہوں نے دھوکے، ہاں، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، چچا نے بھتیجے کو، بھتیجے نے چچا کو۔ تاریخ ہند پڑھیے، تاریخ فرشتہ ہی پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک رات میں بادشاہوں نے 40 بستر بدلے ہیں۔ بے شک 40 بستر بدلے ہیں۔ اس معاملے میں تو وہ تھا قابل فخر۔ جی کہتا ہے میرا بادشاہ جب بھوکا ہوتا ہے تو میں اسے کھلاتا ہوں، جب اسے پیاس لگتی ہے تو میں اسے پلاتا ہوں، جب اسے نیند آتی ہے تو میں اسے سلاتا ہوں، اور جب سو جاتا ہے تو میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں۔ بے شک بے شک یہ ہے میرا کام، بادشاہ کے دربار میں یہ ہے میرا عہدہ۔ کہا بڑا اعلیٰ عہدہ ہے تیرا کہ تیرا بادشاہ بھوکا ہو تو کھلاتا ہے، پیاسا ہو تو پلاتا ہے، نیند آئے تو سلاتا ہے، سو جائے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، یہی ہے تیرا کام۔ کہا بڑا اعلیٰ ہے تیرا بادشاہ، کہا میرے بادشاہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ والے نے چٹائی پر بیٹھے بیٹھے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، تڑپ کے کہا لیکن تیرے بادشاہ سے میرا بادشاہ کروڑوں ٹکے بہتر ہے۔ ایک شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید ابرار سلطان صاحب قبلہ، سید پیر اجمل میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا بادشاہ تیرے بادشاہ سے کروڑوں درجے، اور یہ بھی کہنے کے لیے ہے ورنہ اربوں درجے بہتر تیرے بادشاہ سے میرا۔ جی ماتھا ٹھنک گیا، اس لیے کہ اس کے تو وجود میں ایک ہی خاکہ تھا اور وہ خاکہ اس کے بادشاہ کا تھا، اور وہ یہ سوچے بیٹھا تھا کہ میرے بادشاہ سے بہتر دنیا میں کوئی دوسرا بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے استاد سے بہتر کوئی کیا استاد ہوگا، آپ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایک کو حق ہے
اسے یہ حق تھا، لیکن اللہ والے نے ہلا کے رکھ دیا. کہا بابا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا سچ بات کر رہا ہوں. کہا کیسا ہے تمہارا بادشاہ؟ کہا تو اپنے بادشاہ کو کھلاتا ہے؟ توجہ، تو اپنے بادشاہ کو کھلاتا ہے؟ کہا میرا بادشاہ مجھے کھلاتا ہے. بولے نا میرا بادشاہ مجھے کھلاتا ہے، تو اپنے بادشاہ کو کھلاتا ہے. میرا بادشاہ مجھے کھلاتا ہے، تو اپنے بادشاہ کو سلاتا ہے. میرا بادشاہ مجھے سلاتا ہے، تو اپنے بادشاہ کی رکھوالی کرتا ہے. میرا بادشاہ میری رکھوالی کرتا ہے. جی جی کیا بات ہے جی ماشاء اللہ. میرا بادشاہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہو تو ذرا غور سے سننا. کہا میرا بادشاہ تجھے کھلاتا، تو اپنے بادشاہ کو کھلاتا ہے. میرا بادشاہ مجھے کھلاتا، توجہ، میرا بادشاہ مجھے کھلاتا. نہیں سمجھ میں آئی تو اب سنیے. اللہ والا کہتا ہے سن لے، کمال یہ ہے کہ میرا بادشاہ کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. جی اب تو سمجھ میں آئی ہوگی. میرا بادشاہ کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. میرا بادشاہ کھلاتا ہے، خود نہیں پیتا. میرا بادشاہ سلاتا ہے، خود نہیں سوتا. میرا بادشاہ اپنے غلام کی حفاظت کرتا ہے، خود اس کو حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں. جی بے شک ہم بات اور سناٹے میں آ گیا، بہت اچھی تو اور سناٹے میں آ گیا. کہا بابا، کہا ہاں ایک سوال اور ہے سن. جی جی جواب ہے تیرے پاس تو دے. تو اپنے بادشاہ کی جو اتنی خدمت کرتا ہے کہ تیرا بادشاہ پورے ملک میں تیرے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، جی تو تیری مزدوری کتنی ہے؟ ہے جی تیری مزدوری کتنی؟ تیرا ماہانہ کتنا ہے؟ تیری تنخواہ کتنی ہے؟ تیرا بادشاہ تجھے دیتا کتنا ہے؟ جی توجہ، عشق والے ہو، ابھی عشق والے کو دیکھو گے. آنے رسول نبی کریم کی آنکھ ابھی پورے جاہو جلال اور شان فکر و طریقت کے ساتھ آپ کے سامنے جلوہ کر ہوگا اور خانقاہی جاگ پلائے گا. جی دیکھنا اس کے انگارے کو جلا کے دھکا کر کے رکھو. جی گھوڑے پہ بیٹھنے والے کا جواب سنو. کہا بابا شہر چھوڑ کے ویرانے میں مسلح بچھا کے عبادت کر رہے ہو اور بات اب بھی دنیا کی کر رہے ہو جی کہ تنخواہ کیا ملتی ہے؟ کہا بابا اگر میں بھی تنخواہ والا ہوتا تو بادشاہ کی نظر میں بھی بے اعتماد ہوتا. جو 20,000 تنخواہ کے لیے مجھے کھانا کھلا سکتا ہے، وہ پوری حکومت کے لیے مجھے زہر بھی پلا سکتا ہے. کہا بابا یہ میری خدمت اپنے بادشاہ کے لیے بے لوث ہے. کوئی مزدوری نہیں، کوئی اجرت نہیں، بلکہ دل سے میں اپنے بادشاہ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اس کی خدمت کو قابل فخر سمجھتا ہوں. جی بے شک قابل فخر سمجھتا ہوں. اچھا کوئی مزدوری نہیں؟ کہا نہیں. کہا اس کے سینے میں بادشاہ کچھ تو دیتا ہوگا؟ کہا ہاں، صبح دوپہر شام 3 مرتبہ بلاتا ہے، سامنے کھڑا کرتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے پیار والے انداز میں اور مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے. میں نہال ہو جاتا ہوں جی کہ میرا بادشاہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا بادشاہ مجھے چاہتا ہے. دن میں 3 بار وہ محبت کی نظر سے مجھے دیکھتا ہے. یہ دیتا ہے تیرا بادشاہ. کہاں؟ اللہ والے نے کہا اس مسئلے میں بھی میرا بادشاہ تیرے بادشاہ سے کروڑوں درجے بہتر ہے. جی کروڑوں. توجہ، کتنا؟ کروڑوں. کہا تو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، تب اس کے بدلے میں تیرا بادشاہ 24 گھنٹے میں 3 بار محبت کی نظر سے تیری طرف دیکھتا ہے. ہمارے بادشاہ کو دیکھ، خود کھلاتا ہے، خود پلاتا ہے، خود سلاتا ہے، خود حفاظت کرتا ہے. اس کے باوجود
صرف 24 گھنٹے میں 360 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید ابرار سلطان صاحب قبلہ، سید پیر اکبر میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ. کتنی مرتبہ؟ 360 مرتبہ نظر محبت سے دیکھتا ہے. وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے میں تفصیل کی طرف آپ کو نہیں لے جانے والا. یاد رکھیں اللہ والے نے جب یہ دوسرے سوال کے جواب میں جواب الجواب اسے سامنے رکھا کہ تیرا بادشاہ 3 مرتبہ محبت سے دیکھتا ہے، میرا رب 360 مرتبہ. میرا بادشاہ 300 بولیے نا کتنی بار؟ کہا چل تو بھی جلدی میں ہے، ایک سوال اور پوچھ لو. کہا پوچھ لو بابا. آدھا نہیں 54 ہو چکا ہے، وہ نشہ اتر چکا ہے، غرور ختم ہو چکا ہے. کہا بابا جلدی پوچھو. اللہ والے نے آخری سوال پوچھ لیا. جی کہا بابا کہا گھوڑے پہ جانے والے جوان مجھے ذرا اس سوال کا بھی تو جواب دے دے کہ اگر تجھ سے تیرے بادشاہ کے دربار میں خدمت میں کچھ کمی رہ جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، جی تو پھر تیرا بادشاہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ توجہ، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، وہ ساتھ آنے والی ہے جسے قدسیوں کی زبان میں نجات کی رات کہا جاتا ہے. شب برات آنے والی ہے، دل و دماغ میں رکھیے گا. کہا ہے گھوڑے پہ جانے والے جوان اگر تجھ سے غلطی ہو جائے تو تیرا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ جی بالکل. اتنا سنتے ہی گھوڑے پہ بیٹھنے والے جوان کی آنکھیں نم ہو گئی، تو ایک قطرے تک کے درد چھلک گیا. کہنے لگا اس مسئلے میں میرا بادشاہ اتنا سخت ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا، سزا ضرور دیتا ہے.